بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويأتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 متفق عليه. وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. کلمہ معنی الدثور معنی ہو هذا کلمہ الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة وهو المال الكثير. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة. رواه مسلم. انتهى. ترجمہ و تشریح. خلاصہ پہلے بیان کر دیتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. ایک ہی حدیث کی 3-4 روایت، یہ جو میں نے پڑھی ہے 4 روایت، یہ تقریباً سب ایک ہی حدیث کے مختلف انداز ہیں. آج سب میں بتایا گیا ہے کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور کہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی حدیث ہے. اس کے فضائل کیا کیا ہیں؟ تو پہلی حدیث کا جو خلاصہ یہ ہے، پلیز نزدیک چلے آئیے. پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جو فقراء میں سے تھے، غریب صحابہ تھے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، بلکہ کہیے شکایت کی کہ اللہ کے رسول اہل الدثور کے معنی میں نے اس میں ترجمہ کیا ہے مال والے، دولت مند. اہل الدثور تو اونچے درجات لے گئے اور نعیم مقیم لے گئے، یعنی نعیم مقیم سے مراد ہے قیامت کی نعمتیں. یہ ساری چیز انہوں نے لے لی. وہ تو حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں. ہم لوگ ساری چیز جو غریب ہونے کی وجہ سے ساری چیز چھوٹ جاتی ہے. نہ حج کر سکتے ہیں، نہ صدقہ دے سکتے ہیں، نہ جہاد کر سکتے ہیں اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں. ساری چیز میں وہ تو آگے ہیں ہم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں کچھ چیز ایسے کلمات جو تم کہو تو تم دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ
یہ جو لوگ آگے بڑھ چکے ہیں اس کو پکڑ لو، یعنی جو لوگ آگے بڑھ چکے ہیں تم میں درجہ میں، ان کو تم پکڑ لو، اور جو پیچھے ہیں ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ تمہارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا الا یہ کہ جو تمہاری طرح سے وہ بھی پڑھیں اس کلمات کو، وہ تمہارے درجے میں آ سکتے ہیں، یا جو تم سے زیادہ کریں گے وہ تم سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کیا ایسا سکھا دوں کوئی کلمہ؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں سکھا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تسبیح پڑھو، حمد پڑھو، تکبیر کہو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ۔ پھر انہوں نے اس میں ابو ہریرہ سے جو روایت کرتے ہیں اس کا نام ہے ابو صالح، وہ کہتے ہیں ابو صالح کہ جب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کہتے ہو کہ حمد کرو، تسبیح بیان کرو، تکبیر کہو، کیسے کہا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حمد یعنی تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہے سبحان اللہ بولو، اور حمد کرنے کا مطلب ہے الحمدللہ کہو، اور تکبیر کہنے کا مطلب ہے اللہ اکبر کہو، اور سب 33 مرتبہ کرو۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ لیکن مسلم شریف کی روایت میں کچھ زیادہ ہے کہ اس کے بعد مہاجرین میں جو فقراء تھے، غریب لوگ تھے، وہ لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جو دولت مند لوگ ہیں نہیں، ان لوگوں کے اندر کہنے کے انداز، دولت مند لوگ ہیں، انہوں نے ہماری بات سن لی اور وہ لوگ بھی میرے جیسے کرنے لگے۔ ہم لوگ تسبیح پڑھتے تھے، اب ان لوگوں نے سن کے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو اب کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی ایک آیت ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے۔ آپ دولت مند ہونے کے بعد بھی غافل نہیں ہے، سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو اب اس کو تو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہے مسلم شریف میں لکھا ہوا، یہ ایک روایت کی بات گزری، تو یہ ہے۔ یہ دوسری روایت میں مختصر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی جو ہے کہانی نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے، بل اتنا لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد یعنی فریضہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور تمام المیہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے تو اس کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی، اگرچہ اس کی غلطیاں، اس کی خطائیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، پھر بھی اللہ معاف کر دے گا صرف یہ کلمات بولنے سے۔ ایک اور روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ دوسرے صحابی نے روایت کیا، اس کا نام ہے کعب بن عجرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا انداز ہے معقبات لا یخیب من قائلہن او فاعلہن دبر کل صلاۃ، معقبات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ موقبات کے مطلب موقبات کا پیچھے پیچھے آنے والا، یعنی کلمات یہاں مراد کیا ہے؟ ہر نماز کے پیچھے جو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ جو کہی جاتی ہے، جو کلمات، یہ کلمہ کہنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ کبھی کوئی مراد مانگے اللہ سے، یہ کلمہ پڑھ کے اس کی مراد پوری ہوگی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کی مراد پوری نامراد نہیں جا سکتی، جب بھی وہ اللہ سے مانگے گا تو اس کو پورا ہو سکتا ہے۔ اتنا کلیئر لفظوں میں لکھا ہے، موقع لا یخیب و قائلہن، لا کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کا مقصد ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ وہی ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ یہ تو آج کے 3 ہوئے، میں نے پہلے کہا تھا 4 روایت نہیں، 3 ہی روایت پڑھی، بلکہ پہلا تو 2 روایت کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ آج کے مسئلہ کا خلاصہ ہو گیا۔ اس میں ایک اور روایت چھوٹ گئی ہے، جو ایک اور روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ بیٹی تھی، نہیں؟ انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول دیکھیے میرے ہاتھوں میں، میری انگلیوں میں گٹھے پڑ چکے ہیں، دیکھیے کیسے چکی چلانے کے جو نشانات پڑ چکے ہیں، آپ کوئی غلام آئے، کوئی خادم آئے، کوئی لونڈی آئے تو میرے حوالے کر دیجیے جو ہم میری مدد کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو خادمات، نوکر چاکر جو غلام بن کے آتے تھے، جنگ وغیرہ سے تو بے شمار ہوا کرتے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادمہ دیا؟ نہیں دیا. ان کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہی 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی کہ جو ایسا کہتا رہے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو فاقہ کسی نہیں کرے گا. جو ایسا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاقہ کسی کا نوبت نہیں آئے گا، بھوک مری کبھی نہیں آئے گی اس کے گھر میں. یعنی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے گھر میں دانہ نہیں، غلہ نہیں، اس کے یہاں برکت نہیں، جو یہ بات کہے گا. لیکن فرمایا وہاں کس وقت؟ رات کے وقت، سونے کے وقت. یہ پڑھو کب؟ جب سونے لگو تو یہ پڑھو. یہ حضرت علی کو بھی فرمایا اور حضرت فاطمہ کو بھی فرمایا. اس کا مطلب یعنی گھر کے ہر فیملی کے ہر آدمی کو جو بالغ ہے اس کو یہ پڑھنا چاہیے سونے کے وقت. جب بستر پر چلا جائے تو یہ پڑھے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. دل میں یہ نیت ہو کہ جب بھی ہم پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ کبھی اس کے گھر میں جو ہے اس کا چولہا بند نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہوگا. اور جو ہاتھ کے گٹھے تھے وہ بھی پریشانیاں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل حل کر دیں گے. یہ چیز ہے جو یہاں اس روایت میں یہاں نہیں آیا ہے، لیکن میں نے پڑھی ہے اور یہ علماء کرام جانتے ہیں اس مسئلے کو، اس حدیث کو. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق، اپنے اعمال کی درستگی کے اصلاح فرمائے. اللہ کے یہاں سارے چیز کا حل ہے، بس ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کا حل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله استغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة سلم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة هنا يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة له الفضل له الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن زبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. رواه مسلم. انتهى. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور یعنی التفات کرتے، یعنی مقتدی کی طرف توجہ کرتے، جیسے امام صاحب بیٹھے تو اس وقت 3 مرتبہ استغفار کرتے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے، جیسے اس میں لکھا ہوا اللہم انت السلام ومنک السلام. معلوم ہے، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اے اللہ تو تمام عیوب سے سالم ہے، بے عیب ہے، اور تجھی سے سلامتی ہے،
اور بزرگی اور عزت والے، تو بڑی برکت والا ہے۔ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ استغفار کیسے فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ تو گویا اس حدیث میں جو ہم لوگ استغفار کرتے ہیں نماز کے بعد، جو اذکار کرتے ہیں، اس کے بعض شکل یہاں آئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام یہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ یہاں مسلم کی روایت میں، بخاری میں بھی، یہ صحیحین کی روایت میں، لیکن یہاں صرف مسلم کی روایت لکھا ہے، لیکن دونوں میں گویا کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ثابت ہو گیا اس حدیث سے۔ راوی کون ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ، یاد رکھنا ہے۔ دوسری روایت کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام سے فارغ ہوتے تو یہ فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اس کا ٹکڑا جو ایک جو ہے ہم لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک دوسری جگہ سے ملا ہوا ہے، لیکن یہ ہم جو پڑھتے ہیں یہاں اس پورا ایک ساتھ نہیں ہے، مگر یہ حدیث میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے۔ حدیث کا یہ اصل تو یہی ہے نا، اصل یہی ہے، بعد میں کسی نے وہاں پر چھاپ دیا نا، مین تو یہ ہے۔ تو گویا ایسا ہے، ایک ٹکڑا یہ بھی ہے۔ ترجمہ کر دوں، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، وہ ہر چیز عطا کرنے اور اس کو روکنے والا نہیں، جو چیز تو عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور تجھ سے نہیں بچا سکتی، یعنی قیامت کے دن کتنی ہی بڑا دنیا میں کنگ ہو، بڑا سے بڑا ہو، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے پوزیشن دنیا میں کوئی کام کے نہیں، اللہ کے نزدیک بس اور بس تقویٰ کام لے گا۔ غریب کا بھی اگر اچھا ہوگا تو وہ بادشاہوں سے اچھا ہے، اگر بادشاہ کا غریب سے اچھا ہوگا تو اس کو بھی اچھا ہوگا۔ ایسے بھی دنیا میں اسلامی تاریخ میں بادشاہ گزرا ہے جو بادشاہ چلانے کے بعد بھی اتنا ہی انصاف والا تھا، اتنا ہی نیک تھا، تہجد گزار تھا۔ عام لوگ جس کے پاس کوئی کام نہیں، تہجد نہیں پڑھتا، بادشاہ بادشاہی دیکھنے کے باوجود بھی تہجد پڑھتے تھے۔ ایسے بڑی بڑی تاریخ اسلامی میں، تو لہٰذا کسی کو پیسہ لے ڈوب دیتی ہے، یا کسی کو پیسہ اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے اور اس سے اس کے اخلاق بھی بڑھتے ہیں، اس کے دولت آنے کے بعد اس کے اخلاق اور بلند ہو جاتا ہے۔ آخری روایت پڑھتا ہوں، یہ مکمل حدیث ہے وہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ابھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک ولو کرہ الکافرون تک پورا یہاں پر موجود ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہاں تو لکھا ہوا ہے، وہ صرف یہ یاد رکھنا ہے کس نے روایت کی۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایسا کرتے تھے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اتنا ہی کہنا مقصد ہے۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی، یہ مسلم شریف میں روایت ہے، آئیے ہم لوگ بار بار یہاں پڑھتے ہیں، یہ دماغ میں رکھنا ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر نماز کے بعد جس کو سلام پھیرتے یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ الکافرون تک۔ معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نعمت ہے، اسی کے لیے فضل ہے، اور اسی کے لیے اچھی حمد و ثنا سزاوار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافر کو ناگوار گزرے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے ہر نماز کے بعد اللہ کی توحید و عظمت کا بیان فرماتے تھے، مسلم شریف کی روایت میں۔ گویا اس میں معلوم ہوا کہ ہم لوگ جو ادوار پڑھتے ہیں درود، یہ حدیث سے ثابت ہے، فلاں فلاں حدیث سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور جو ہے اس میں بعض پر تو آپ کو انعام بھی لکھا ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں، کرم کرتے ہیں، وہ بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ادوار چلیں گے تو چلتے رہیں گے، کیونکہ اذکار زیادہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اللہ کو ذکر کرنے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ متفق علیہ. وعن عروہ البارقی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعہ وریعہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ. رواہ البخاری. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. انتهى. ترجمہ تشریح. پہلی روایت اور دوسری روایت بلکہ تیسری روایت، تینوں روایت شروع کے یہ صرف گھوڑے سے متعلق ہے، گھوڑے سے متعلق ہے، اس کی تعریف میں، اس کی توصیف میں بیان کیا گیا ہے. نزدیک چلے آئیے. اور یہ حدیث کافی ہے گھوڑے کی، اللہ کے راستے میں جو گھوڑا نکالا جاتا ہے اس کی فضیلت کے لیے. ترجمہ. پہلے حدیث کا ترجمہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی رکھ دی گئی ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے. اور دوسری روایت کا بھی ترجمہ بھی ہے ویسے ہی، مگر راوی الگ ہے. عبداللہ بن البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے بھلائی رکھ دی گئی ہے. وہاں پر تھوڑا زیادہ ہے اجر و غنیمت. بخاری مسلم کی روایت ہے. اس سے تو پتہ چل گیا کہ گھوڑے کی کیا قدر ہے اسلام میں، اور خاص کر وہ گھوڑے جس کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا گیا ہو، اس گھوڑے کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کے نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، اور اہل ایمان کی نظر میں. کافی ہے اتنا سمجھنا. تیسری حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا تو یقیناً اس کی گھاس، اس کی سیرابی، اس کی لید، اس کا پیشاب قیامت والے دن اس کے پلڑے میں ہوں گے، اس کے اعمال نامے میں شامل ہو کر تولے جائیں گے. تیسری حدیث ذرا سا اور تفصیل میں ہے. اس میں تفصیل یہ ہے کہ گھوڑے پر خرچ کی جانے والے ایک ایک دانہ، ایک ایک پیسہ، ایک ایک محنت، اور اس گھوڑے کی لید، اس کے پیشاب پیخانے کو
جو صاف صفائی کر کے اس جگہ کو اچھا کر کے رکھنے والا آدمی، اس کے نامہ اعمال میں وہ ساری چیز آئے گی. جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا نامہ اعمال کھولے گا تو اس کے لید بھی، جو گھوڑے کی لید، اس کے پیشاب پیخانے تھے، یہ سب بھی اس کے میزان میں تولا جائے گا، اس کے ساتھ، اس کے فیور میں. اور جو گھاس کاٹ کے کھلایا، جو دانے اس کے کھلائے، جو پانی دے کر سیرابی کیا، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ اس کے فیور میں لکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں درج کرے گا. تو کتنی بڑی بات ہے. اس سے دنیاوی فائدہ لیا، اور آخرت کے وقت میں جب اللہ کی ضرورت اور اس کے رسول کی پکار آئی اور جہاد پر لبیک کہنے کے لیے ہوا تو تیار ہو گئے. اس سے ملتی جلتی ہوئی 2 حدیث آگے گزری ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ من جہز غازیا فقد غزا ومن خلف فی اہلہ بخیر فقد غزا. ایک روایت پچھلے گزری ہے، اس کے معنی ہے کہ جس نے مجاہدین کے لیے سواریوں کا انتظام کیا تو گویا اس نے خود جہاد کیا. اور اس کا ایک اور ترجمہ ہے جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کا، کہ جس نے مجاہدین کے، اگر وہ نہیں گیا جہاد میں تو مجاہدین کے اہل میں بخیر خوبی اس کی نیابت کی، اس کے گھر اہل خانہ کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تو اس نے بھی جہاد کیا، اس نے بھی غزوہ کیا. ایک حدیث. ایک اور حدیث اس سے پہلے گزری ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خیر المعاش لہم، ان لوگوں میں دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بہتر کون شخص ہے؟ تو کہا رجل، وہ شخص ہے جو ہر وقت گھوڑا کا لگام تھامے سوار رہتا ہے، اس لبے اس اعلان کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب اللہ اس کے رسول کا اعلان آ جائے کہ میں اس کے لے کر اس گھوڑے پر سوار ہو کر خود ان کو قتل کروں یا قتل ہو جاؤں، دشمنوں کو ماروں یا خود شہید ہو جاؤں. ایک وہ شخص ہے جو بکریوں کا تھوڑا سا ریور لے کر پہاڑ کے کسی کرانے میں جائے اور وہاں صرف تسبیح، اللہ، ذکر اللہ، نماز، روزے میں اپنا وقت گزارے اور پھر دنیا کے کسی لوگوں سے واسطہ نہ رکھے. یعنی دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. غرض یہ ہے کہ لوگوں کے شر سے، فتنے سے وہ ڈر کر پہاڑ کی گھاٹی میں آ کر تھوڑے سے ذریعہ معاش لے کر وہاں زندگی گزار رہا ہے. تو یہ 2 شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں میں شمار کیا تھا. یہ دونوں حدیث پہلے گزر چکی ہے، تو گویا اس کی تائید میں ہے. پھر اس کی تائید میں اور بھی قرآن شریف کی آگے آیت آ رہی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ. یہ سورہ انفال کے 60ویں آیت میں مذکور ہے کہ اللہ کے راستے میں سواریوں کو اور اسلحہ کو اور جو بھی اس کے ضروریات چیز ہے اس کی تیاری کیا کرو، تاکہ تم سے وہ دشمن ڈرے جو تمہارا دشمن ہے، اور وہ بھی ڈرے جو تم کو معلوم نہیں ہے تمہارے دشمن، وہ بھی تم سے ڈرتے رہے. اللہ اس کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا. اسی آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا. آخری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہار لگی ہوئی، نکیل لگی ہوئی، مہار لگی ہوئی اونٹنی لے کے آیا. کہا یہ اللہ کے راستے میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک بها یوم القیامت 700 ناقۃ کلها مختومہ، کہ تمہارے لیے اس ایک اونٹ کے بدلے 700 اونٹ ملیں گے اور سب کے نکیل لگے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں انعام کا اعلان کیا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اونٹنیاں دیں گے. تو اتنے آج کے جو احادیث پڑھی گئی ہے اس کے سارے تشریح گزر گئے، اور مختصر الفاظ میں جو گھوڑے کی تعبیل کی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ. مختصر الفاظ میں کسی کو یاد رکھنا ہو تو یہ حدیث یاد کر لیجئے. اللہ تعالیٰ حدیث یاد کرنے پر 40 حدیث یاد کرنے پر بہت سے انعام ہیں نا اللہ جنت میں، تو اس لحاظ سے کم ایک حدیث یاد ہو جائے اس میں سے 4 میں سے ایک، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو لوگ حاضر ہیں اللہ ان کی ضروریات پوری فرمائے. آج جو مجبور ہے اللہ ان کی مجبوری دور فرمائے, اور جو بیمار ہے اللہ ان کی وہ صحت یاب عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.